صفحہ نمبر 30 پیج نمبر 30 بہشتی زیور حصہ اول مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اس ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے یہ کتاب ہے بہشتی زیور۔ مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان۔ مؤلفہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ پیج 30 عقیدے کا بیان چل رہا ہے کہ عقیدے کی کون کون سی شقیں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت پہلے ویلاگ میں 6 عدد شقیں بتائی جا چکی ہیں، یہ 7ویں ہیں عقیدہ یعنی 7 نمبر۔ مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے یعنی اللہ کی ذات، اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے خود قرید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے، اور یہی بات بہت ہے۔ جیسے کہ مثلا قرآن مجید میں آیا ہے کہ خدا کا ہاتھ، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے معنی خدا ہی کے سپرد کریں، خود کچھ نہ کہے، اور اگر کہے تو ان کے مناسب معنی کہہ لے جیسے قوت، لیکن پھر بھی یہ نہ سمجھے کہ یقیناً یہی مراد ہے، اس لیے کہ یہ اٹکل ہے، بس یہ سمجھے کہ یا تو یہی مراد ہوگی یا اور کچھ، اور یہ کام بڑے مولوی کا ہے، ہر شخص کا معنی مقرر کرنا جائز نہیں۔ اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ عقیدہ سیریل نمبر 8۔ دنیا عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو خدا تعالی اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بھید ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ نمبر 11، کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے ہیں، اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی ہیں۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، اور ایسے بہت سے معجزے پیغمبر سے صادر ہوئے۔ نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی، اور جو لوگ نہیں کر سکتے ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الصحیح علیہ السلام،
الیسی علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالقفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ نمبر 13، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہیں ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ نمبر 14، ایمان کے معنی یقین کرنا، پس مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو پیغمبر یقین کرتے ہیں اور خدا کا بھیجا ہوا مانتے ہیں۔ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ نہ حقیقی نہ بروزی، جو شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو شخص بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ جیسے اس نماز میں مرزا غلام احمد، جیسا کہ اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، سو عالموں نے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا ہے، اور قادیانوں سے نکاح بیاہ حرام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔